السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید، اور بات کریں گے جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ریاستی مظالم ہو رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی دنوں سے پشتون تحفظ موومنٹ PTM، جو جن کا مرکزی قائد ہیں منظور پشتین، انہوں نے ایک پشتون قومی جرگہ، قومی عدالت، اس کے حوالے سے انتظامات شروع کر کے 11 اکتوبر یعنی پرسوں یہ عدالت جو ہے یہ جو ہے اس کا انعقاد ہوگا۔ تو اس کی تیاریاں جو ہے وہ ایک کافی عرصے سے شروع ہیں۔ یہ ایک پرامن جرگہ ہے، یہ کوئی پاکستان سے علیحدگی کا اعلان نہیں ہونا یہاں پر، صرف یہ کہ پشتون جو ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ صرف ریاستی لیول پر بلکہ یہ جو افغانستان سے ہم دہشت گرد امپورٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے، تو وہ دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر ان مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں اور یک زبان ہو کر ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی شکایات کیا ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک اچھا جیسچر تھا ان کی طرف سے کہ بجائے وہ بھی جس طرح PTI اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہی ہے، آئے دن کرینے اور بندوقیں لے کر آ جاتی ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے، جو کہ خیبر پختونخوا کی روایت ہے کہ وہاں پر جرگہ جو ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی، بلکہ یہ ہمارے جو جرنیل ہیں یہ بھی اکثر جرگوں سے فائدہ اٹھا کر پھر جو ہے وہاں پہ صلح صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ خود کئی بار وہاں پہ جرگے کروا چکے، تو اسی قسم کا ایک جرگہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ کوئی سے قیامت نہیں آ جانی، لیکن ہمارے جرنیل اس سے اس طرح پریشان ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی ایٹمی تجربہ وہاں پہ ہونا ہے جس کے بعد ریاست کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو پہلے انہوں نے ویسے ان کے اوپر جو ہے ان کے اکھاڑ پچھاڑ کی، ان کے میدان، جس میدان میں انہوں نے خیبر کے میدان میں وہ اپنا جرگہ کرنا ہے وہاں جا کر کبھی ان کے ٹینٹ اکھاڑ دیتے تھے، کبھی ان کو مارتے پیٹتے تھے، کبھی لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے۔ تو آج تو انتہا کر دیے انہوں نے، آج تو ان پہ گولیاں برسا دی ہیں جو منتظمین ہیں۔ ابھی ظاہر ہے لوگ تو ابھی نہیں آئے، تو منتظمین پہ گولیاں برسائی ہیں، اور جو خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے تصویریں بھی شیئر کی ہیں۔ تو 3 لوگ جو ہیں وہ جو ہے بیچارے، میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھائی ان کو شہید نہ کہیں، اب ہر ایک کی اپنی شہید کی ڈیفینیشن ہے۔ تو خیر میرے لحاظ سے تو چونکہ انہوں نے اپنے پرامن مقاصد کے لیے، جدوجہد کے لیے جان دی ہے اور ان پر ظلم ہوا ہے، تو وہ شہید ہے۔ تو 3 لوگ جو ہیں وہ خیبر میں اور ایک وانا میں جو PTM کا کارکن ہے وہ جو ہے شہید ہو گیا اس ریاستی دہشت گردی میں۔ اسی لیے وہ لوگ ایک عرصے سے یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کہ دیکھیں آپ کہ کس طرح آپ ننگے ہو گئے آج، کیا ان کے اوپر جو ہے جو گولیاں لے کر چڑھ دوڑے، اور جہاں جہاں سے لوگ ان کے قافلے آ رہے ہیں ان پر وہ حملے ہو رہے ہیں، پھر مشینری لے کر اس میں گراؤنڈ کو کھودنے کا کام شروع کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا جرگہ نہ کر سکے۔ تو یہ بہت زیادتی ہے، ہم خود اپنے جو ہے نہتے عوام کو جو ہے دیوار سے لگا رہے ہیں، حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بلوچستان میں کیا ہے، اب ہم ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں جی وہاں تو سارے ہی دہشت گرد رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جب لوگ اپنا احتجاج، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان کی بات سن لی جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ جو تھے اکبر بگٹی مرحوم، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بھی احتجاج کیا تھا ایک خاتون کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ ایک میجر نے ریپ کیا تھا، اور وہ عورت جو تھی جس کے ساتھ ریپ ہوا، ڈاکٹر اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، تو وہ بلوچستان کی نہیں تھی، وہ غالباً پنجاب سے اس کا تعلق تھا یا سندھ سے اس کا تعلق تھا۔ تو ایک دوسرے صوبے کی خاتون کا ریپ ہوا، میجر نے کیا، تو اکبر بگٹی نے اس پہ احتجاج کیا، اس نے کہا ہم کسی قسم کے صلح نہیں کریں گے، اس کو سزا دی جائے۔ تو پھر اس پہ جناب ہمارے اس وقت کے جو جرنیل تھے پرویز مشرف، اس نے چڑھائی کی اور الٹا بجائے میجر کو سزا دیتا ایک ایسی آگ لگا دی جو آج تک لگی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں سوائے دہشت گردی کے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کے کرتوت ہیں۔ اسی طرح اب آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں کہ وہ ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ والے، کوئی ایسی انہوں نے کبھی کاروائی نہیں کی، آپ ان پہ چڑھائی کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر اطلاع کیا انفارمیشن جو عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ جی ان کے غیر ممالک سے رابطے، انہوں نے پرچم جلایا ہے، انہوں نے ایمبیسیوں پہ حملہ کیا، بالکل سفید جھوٹ۔ ایسی قطن کوئی ان کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ آپ دکھائیں لوگوں کو کب انہوں نے ایمبیسی پہ حملہ کیا، کب انہوں نے پرچم جلایا۔ پرچم جلانے والے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں اس وقت۔ یہاں بریڈ فورٹ میں جو ہمارا کونسلیٹ ہے پاکستان کا، اس پہ پاکستان کا پرچم لگا ہوا تھا، PTI کے لوگوں نے اس کو اتارا اور اپنا چڑھا دیا وہاں۔ تو انہوں نے کیا کاروائی کی اس پہ؟ کوئی نہیں کاروائی کی۔ کتنی آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رکھی ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ جلایا PTI کے کارکنوں نے، IMF کو یہ لیٹر لکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو حکومت کے اور ریاست کے خلاف کام کریں۔ آپ سارا نزلہ جو ہے وہ ان کے اوپر گرا رہے ہیں۔
اور صرف ایک بیان جاری کر کے کہ بھائی ان کے رابطے، ان کو فنڈنگ ہوئی. فنڈنگ کا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ فنڈنگ ساری پی ٹی آئی کو آئی ہے، ان کا کیس چل رہا ہے. یا تو چلائیں ان پر کیس فارن فنڈنگ کا، جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف پوری آپ نے پورا ایک دستاویزی ثبوت تیار کیے ہوئے، ایک کیس چل رہا ہے، اس طرح کا بنائیں ان کے خلاف. جو ان پہ چارجز ہیں ان کا ایک ثبوت دیں اور ایک کیس چلائیں. صرف ایک بس بلینک بس جو ہے بیانات جاری کر دینا، اس سے تو آپ بات نہیں بن سکتی. اور ایک طرف یہ بیانات جاری کریں. خواجہ آصف جو ہمارا وزیر دفاع ہے، وہ بھی اس نے بھی اسی طرح کی بونگی ماری ہے، ان پہ الزام لگا دیے کہ ان کے لیے غیر قانونی غیر ملکی رابطے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر دی. کہ بھائی اس طرح آپ اپنے ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو اس طرح فتوے نہیں جاری کر سکتے. تو یہی کام ہماری حکومت کر رہی ہے. ایک طرف ان پہ ظلم بھی کر رہی ہے اور دوسرا ان پہ جو ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ان کے خلاف جو ہے مفتی بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فتوے جاری کر رہے ہیں. تو مجھے اس پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم خاص کر پنجاب کے جو دانشور ہیں اور جو عوام ہیں، یہ ایک طرف تو فوجیوں کے بارے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پارٹی کے بارے میں جو ظلم ہوتا ہے اس پہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن جہاں جرنیلوں کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہر دانشور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پی ٹی ایم کے خلاف ٹویٹ کرنا جو ہے وہ فرض سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ثواب حاصل کر رہا ہوں. یہی مہرنگ بلوچ کا حوالہ تھا. ہر بندہ اس کے بارے میں گالیاں دینی اور سارا کچھ کرنا، یہ جو ہے سمجھتا ہے کہ میں بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں. ارے بھائی یہی تو ہمارے فوجی کر رہے ہیں، وہ آپ کو لڑوا رہے ہیں ایک دوسرے سے. آپ کم از کم تھوڑا سا تحقیق تو کریں. آپ یہ خام خواہ یک طرفہ پروپیگنڈا سن کر کیوں فتوے جاری کرتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ غدار ہیں، پاکستان کے سے ان کی لوائلٹی نہیں ہے اور انہوں نے جرائم کیے ہیں، تو ان کو عدالتوں میں لے جائیں اور پھر آپ لائیں ان کو مین سٹریم میڈیا پر. ہمارے پتہ نہیں کتنے درجن ٹی وی چینل چل رہے ہیں، دن رات پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو آپ منظور پشتین کو بٹھائیں کسی چینل پر، اپنے لے آئیں سارے جتنے آپ کے کاشف عباسی اور جتنے اس طرح کے آپ کے پاس وہ محمد مالک حسن نثار، یہ سب کو لے آئیں. اور وغیرہ فاروقی خاص کر جو جرنلزم اینکر ہے، بٹھائیں ان کو اور ان سے کہیں چلیں بھائی کھل کے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دے گا. اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ چارجز ہیں اور آپ اس کا جواب دیں. تو آپ یہ سب کو بلا لیں، مہرنگ بلوچ کو بھی بلا لیں، تو نیشنل ٹی وی پر لائیو یہ ڈیبیٹ کروائیں اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلے پھر لوگوں کو اس سے رائے قائم کرنے دیں. پھر آپ لوگ ان کے خلاف لکھیں. جو اٹھتا ہے ٹویٹر پہ، ایکس پہ جناب ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، پتہ کسی چیز کا ہے نہیں ہے. بھائی فوجیوں کی زبان نہ بولا کرو. یہ آپ کی نفرتیں بڑھا رہے ہیں دوسرے صوبوں کے ساتھ. آپ فوجیوں کو تو خوش کر رہے ہو لیکن آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو. تھوڑا سا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو. ان ٹویٹس پہ 10-15 لائک مل جانے سے یا ری ٹویٹ ہو جانے سے آپ کوئی دانشور نہیں بن جاؤ گے. اگر تارڑ ان کے بارے میں یہ بونکی مار رہا ہے تو یہ وقتی طور پہ، کل کوئی نہیں کے خلاف بھی یہی کچھ ہوگا. تو اس وقت مسلم لیگ نون تو خیر فل بوٹ پالش کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ جنگ جرنیلوں کی ہوتی ہے اور یہ اس میں گھس جاتے ہیں. یہی سلسلہ عمران نیازی والا تھا. عمران نیازی اور جرنیلوں کی آپس کی جنگ تھی. لڑنے دیتے آپ ان کو، دیکھتے ان کا کیا حال ہوتا ہے. آپ اس میں گھس کے آپ نے اس جنگ کو اون کر لیا. اب جرنیل سائڈ سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اور آپ اور پی ٹی آئی جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے پنجاب پہ چڑھائی کرتے ہیں، مریم نواز شریف کی کردار کشی کرتے ہیں، اسی لیے کہ کسی اور کی جنگ آپ نے اپنا لی. اب پھر یہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خاص کر یہ جو پشتون جرگہ جو ہے، اس کے میں آپ ماما بن رہے ہیں. اس کے آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں اس طرح کے جو ہے فتوے جاری کرنے کی یا ان کو بین کرنے کی؟ پہلے اس کے حوالے سے تحقیق کریں اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو مین سٹریم میں لائیں، ٹی وی پر بٹھائیں، ان پہ جتنے چارجز ہیں ان کو کھل کے ان پہ جو ہے آپ گولہ باری کریں. جو آپ کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے سارا استعمال کر لیں اور دیکھیں آپ کو منظور پشتین اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا مہرنگ بلوچ آپ کو جواب دیتی یا نہیں دیتی. آپ یک طرفہ ان کے خلاف جو ہے آئی ایس پی آر بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جتنے آپ نے سوشل میڈیا پہ بٹھا رکھے، جن کو تھوڑا سا بھی 2-4 حرف لکھنے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جی ایچ کیو کی نمائندگی کریں گے تو کل کو ہم بھی جو ہے وہ بوٹ پالچیوں والی جو پے رول ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس سے آپ حالات کو مزید خراب کرتے ہیں. بلوچستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے؟ کہ آپ وہاں پہ قتل عام جاسوسوں کا ہوتا ہے، کچھ اور لوگوں کا ہوتا ہے، اور آپ اس کو پنجابی مزدور بنا کے تو پنجاب کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلوچستان میں پنجابی ایک عرصے سے سیٹل ہے اور اب تک وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسائل نہیں. یہ جو مزدور جاتا ہے اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے پوری کہانی جو ہے اس کو سمجھیں. تو یہی پالیسی اب اس وقت جو ہے ہم خیبر وہاں پہ پی ٹی ایم کے ساتھ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ان کے ہم نے 4 بندے جو ہیں خام میں ان کو جو ہے جو نوجوان تھے وہ
وہ گھر سے ایک پرامن جرگے میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، ہم نے گولیاں چلا کے ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ اتنی بڑی زیادتی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جرنیلی سیاستدان جو ہیں اور جرنیلی دانشور، وہ تو اس کے پہ کچھ اور طرح کا تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو دوسری پارٹیاں ہیں، جو بڑی پارٹیاں، قوم پرست پارٹیاں جو ہیں، جو مذہبی پارٹیاں، دیکھیں وہ کیا کری۔ سب سے بڑی وہاں کی آواز ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس کارروائی کی شدید مذمت کی، بڑا تفصیلی انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں آپ لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں، بات کر کے مسائل کو حل کریں، اس طرح آپ تشدد نہیں کر سکتے۔ تو جب مولانا فضل الرحمان جو جس کے پیچھے اس وقت حکومت لگی ہوئی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، ان کی ضرورت ہے، ان کی آواز سنیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان بھی غدار ہیں کہ وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے اس کارروائی کی مذمت کر رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی شخصیت کو، اتنے بڑے لیڈر کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو جو ہے ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زیادتی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ حکومت کی زیادتی کی جو ہے کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ اسی طرح آفتاب شیرپا وہاں کی ایک بڑی آواز ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ بھائی پی ٹی ایم کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے انہوں نے، ان کو جرگہ جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ سے وہاں کی پارٹیاں جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی، احمد ولی خان اتنا بڑا نام جو ہے اے این پی والا، اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے، حالانکہ پی ٹی ایم ان لوگوں کے ساتھ الائن نہیں ہے، وہ سیاست میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، نہ ان کو ووٹ دیتی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، کسی پرامن گیدرنگ کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی جائے گی، تو لوگ احتجاج کریں گے۔ جن کا بھی ضمیر زندہ ہے وہ ایسی کارروائیوں کے خلاف ضرور بولیں گے۔ یہ پنجاب کے جو جعلی دانشور ہیں، جو جی ایچ کیو کی زبان بولتے، ان کا تو کوئی دین ہی مان نہیں ہے، جو جی ایچ کیو سے لائن آ جاتی اس پہ بولنا شروع کر دیتے۔ تو اصل جو غداری پاکستان سے کر رہے ہیں، جو پاکستان کو دشمن ہیں، وہ آپ کو ان کے خلاف آپ کی ہمت نہیں کچھ کرنے کی، آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پی ٹی آئی والے وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں پی ٹی آئی کا دوگلا رویہ، ساری پارٹیاں جو میجر پارٹیاں پشتونخوا کی، وہ اس کارروائی کے خلاف ہیں کہ آپ نے یہ ان پہ جو گولیاں چلائی ہیں یہ غلط کیا، تو اس کو چھوڑ دیں آپ۔ لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا ترجمان ہے بیرسٹر صاحب، اس نے جناب پہلے تو حکومت ان کی پارٹی نے پابندی لگا دی کہ کسی جلسے میں شریک نہیں ہونا، مطلب یہ تھا کہ آپ نے پشتون جرگے میں نہیں جانا۔ تو اب انہوں نے کہا یہ جو خیبر میں ہونا ہے پشتون ہم جرگہ، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھیں ان کی دوگلی پالیسی، ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم فوجیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھو اس جرنیلی کارروائی کی جو ہے اپنے پشتون بھائیوں کے خلاف جو ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں اور ان کا راستہ روک رہے ہیں۔ تو اس سے پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، جس کو جو دولہ شاہ کا چوہا میں کہتا ہوں، وہ بھی اگر غور کرے اس سے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ فوج سے اب بھی جو ہے این آر او مانگ رہے ہیں، فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف فوج سے دوستی چاہتے ہیں۔ اور اسی دوستی کے چکر میں انہوں نے یہ دیکھیں 4 بندے وہاں پہ شہید ہوئے، اور یہ جو ہے پشتون امن جرگہ جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ادھر پنجاب کے جتنے جرنیلی قلم فروش ہیں وہ فتوے جاری کریں۔ تو برائے مہربانی ایسے نہ کریں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں کے حالات کو جانیں، اور اس کے بعد اس طرح کی جو ہے ٹویٹس کیا کریں اور ان پر فتوے جاری کیا کریں۔ تو وہ تو غیر انتخابی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان پہ خام خواہ کس طرح کے فتوے جو ہیں وہ آپ نہ کریں، اور ان پہ یہ تشدد بند کریں۔ ایک دن رہ گیا ہے، اب ان لوگوں نے یہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود وہ لوگ گھروں کو نہیں گئے، دوبارہ انہوں نے اس کے میدان کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ پھر کر لیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ظاہر ہے فوجی جو ہے ان کے پاس تو اسلحہ ہے، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ پھر جو ہے ان پر چڑھائی کریں گے۔ لیکن میری ان سے گزارش یہی ہے ہمارے جرنیلوں سے کہ جو اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے، یہ کچھ ہے، تو اس کو ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال کریں، اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کریں، سرحدوں پہ جائیں، سرحدوں کے اندر جو یہ لوگ ہیں جو پرامن باتیں کریں، پلیز ان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں نہ کریں۔ اس سے ملک میں جو ہے حالات پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، ان کو آپ مزید آگ لگا رہے ہیں، یہی کچھ آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور مولانا فضل الرحمان نے، آفتاب شیرپا نے، احمد ولی خان نے اور بہت سارے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس حوالے سے، ان کو غور سے سنیں، اور فوری طور پر جو ہے اس جرگے پر جو 11 اکتوبر کو ہونا ہے، جو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، اس کو بند کریں، لوگوں کے جو پرامن جد و جہد ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور بات چیت سے جو ہے ان مسائل کو حل کریں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گپ شپ ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھ۔